محتشم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق آج ہم جمعۃ رمضان المبارک کے 1442 ہجری کے تیسرا جمعۃ المبارک کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کی کائنات اس ماہ مقدس اور اس دن کی بابرکت گھڑیوں سے ہمیں اپنی خالی جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کے اس عظیم موقع پہ جس موضوع پہ گفتگو کرنے کا ذہن لے کے حاضر ہوں وہ ہے کسب حلال، رزق حلال۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ البقرہ دوسرے پارے دی 2 آیات مقدسہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی ہے۔ دعا ہے رب کائنات اساں سارے قرآن مجید دی زیارت، تلاوت اور قرآن پڑھ کے اس دے احکام کو سمجھ کے اس دے اتے اساں سارا عمل کروں دی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کردہ آیہ کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو زمین دے اندر جو حلال اور پاکیزہ چیزاں انہاں دے وچوں کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تے شیطان دے قدماں دی پیروی نہ کرو، یعنی شیطان دے آکھے نہ لگو۔ انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ تھوڑا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کیونکہ او تھونوں بے شک برائی اور فحاشی دا حکم دینا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسیاں گلاں جو اللہ دی شیان شان ہے اس دے بارے تساں کرو، ما لا تعلمون، جو تساں نہ جان دو۔ احباب زیبکار، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ رب کائنات نے سانوں او مذہب، او دین، او دھرم عطا فرمایا ہے کہ جس نو کسی محدث نے وضع نہیں کیتا، کسی مفسر دا بیان کردہ نہیں، بلکہ یہ سونا تے ستھرا مذہب ہے جس کو رب نے بھی پسند کیتا تے رب دے محبوب نے بھی پسند فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن ہے، اللہ فرمانا ہے اگر اللہ دے ہاں کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ شاید ہو سکنا ہے کہ اس دور جدید کا کوئی انسان اٹھ کے جدید سوچ رکھن والا، فلسفی سوچ رکھن والا یہ دعویٰ کرے کہ یہ پرانا دین ہے، ہن تو سائنس ٹیکنالوجی دا دور ہے، سائنس بڑے عروج تے ہے، تو اے مذہب اے دین تا 1500 پرانا ہے، لہذا نواں دین ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر اس طرح بھی فیصلہ کر دیتا، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ اگر میرے اس دیتے ہوئے دین تو علاوہ کوئی بندہ کسی اور دین دا متلاشی ہوئے، کوئی نویں دین دا متمنی ہوئے، اس دی خواہش ہوئے کوئی نواں مذہب تے کوئی نواں دین ہوئے، اللہ فرمانا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ فرمانا میں اس نے اے نواں دین ہرگز قبول نہ کرے سا،
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت والے دیہڑے بدلے دے دن روز آخرت والے دیہڑے وہ خسارہ پاون والے چوس۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو سانو مذہب دیتا، دین دیتا، یہ وہ سونا دین ہے کہ جس نے سانو صرف نماز پڑھن دا پابند نہیں بنایا، جون جولائی دے سخت روزے دا پابند نہیں بنایا، حج زکوٰۃ دے مشکل عبادات دا کاربند نہیں بنایا، بلکہ الحمدللہ یہ سارا دین دین فطرت ہے۔ اس نے انسانی زندگی دے ہر شعبے تے نظر رکھی ہے، انسانی زندگی دے کسے شعبے نو تشنا لب نہیں چھوڑا۔ اس دین نے سانو عبادات دے نال نال اپنے اخلاقیات تے بھی سنوارن دا حکم دیتا ہے اور رہنمائی فرمائی۔ تو بہت سارے احکام ایسے ہیں جو باقی باطل مذاہب دے اندر وہ یہ چیزاں کو نہیں پائیں گے، اور مذہب باطلہ رکھن والے وہ انہاں چیزاں تو آ رہی ہیں۔ تو دین اسلام نے جتے جتے سانو عبادت دا حکم دیتا ہے، اتھائی نال نال ساری خوراک دا بھی انتظام کیتا، ساری خوراک دی پاکیزگی دا بھی خیال کیتا۔ اللہ رب العالمین نے اسلام دے منن والے مسلمانوں رزق حلال اور کسب حلال کماون دا حکم دیتا ہے۔ حدیث پاک دے اندر آنا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلب الحلال واجب علی کل مسلم، کہ رزق حلال دا طلب کرنا ہر مسلمان تے فرض اور واجب ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا پیارا فرمان عالی شان ہے، فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد فریضۃ، کہ فرض ادا کرن تو بعد کسب حلال دی طلب یہ ہر مسلمان تے فرض ہے۔ یعنی رزق حلال کماونا، رزق حلال کھاونا، رزق حلال دے نال خرچ کر کے جو لباس جو خوراک اس نا طلب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے سارے تے لاگو کر دیتا۔ حضرت خدیج حضور دے رافع بن خدیج حضور دے پیارے صحابی ہیں، وہ فرما دیں کہ ایک پیارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الکسب اطیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقساب دی وچوں سب تو بہترین اور ستھرا کسب کیڑا ہے؟ روزی کماون دے جو ذرائع ہیں انہاں دے وچوں سب تو پاکیزہ خوبصورت اور ستھرا طریقہ کیڑا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمل رجل بیدہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے دا اپنے ہاتھ دے نال کماونا یہ بہترین کسب ہے۔ وَكُلُّ بَيْءٍ مَبْرُورٍ، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر تجارت مبرور جیڑی دے اندر کوئی دھوکہ نہ ہوئے، فراڈ نہ ہوئے، کوئی جھوٹ دی ملاوٹ نہ ہوئے، فرمایا ایک کسب سارے کما نالو افضل تے اعلیٰ ہے۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں اس دنیا تے جلوہ گر ہیں، انہوں نے رزق حلال دا اہتمام کیتا ہے۔ ہر نبی نے اپنے ہاتھ دے نال کام کر کے، اپنے ہاتھ دے نال محنت کر کے رزق حلال کمایا اور اپنی اولاداں نو کھوایا اور اپنی امتاں نو اس دی ترغیب دیتی۔
مثلا حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ دے برگزیدہ پیارے نبی تے رسول ہیں، انہاں دا ذریعہ معاش کیا ہے آپ خیاط ہیں، یعنی کپڑا نو ٹاکیاں لاونا، کپڑا نو جوڑنا، درزی والا اور ٹیلرنگ دا کام کرنے، کپڑے سی کے اپنی زندگی دی گزر اوقات کرنے ہیں۔ اسی طریقے نال حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام یہ تجارت کر کے، کاروبار کر کے اپنی زندگی دے بسر اوقات کرنے ہیں۔ اللہ دے برگزیدہ اور پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھاں دے نال لوہے دیاں زرہ بڑھا کے انہوں نے فروخت کر کے تے رزق حلال کمانے ہیں۔ اسی طریقے نال حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قصب ذریعہ معاش زراعت ہے، کھیتی باڑی ہے، جڑا الحمدللہ سارے اس معاشرے دے اندر سارے انہاں نمازیاں دے وچ اکثر احباب اس شعبے دے نال وابستہ ہیں، زراعت دے شعبے دے نال، زمیندارے دے نال، کھیتی باڑی کرن دے نال، تو یہ بہت پاکیزہ شعبہ ہے۔ اپنے ہاتھ دے نال کھیتی باڑی کرنا، اپنی زمینہ دی دیکھ بھال کرنا، اپنے ہاتھ دے نال رزق حلال کما کے کھاونا، اپنی اولاد نو کھواونا، یہ سارے نبیاں دا طریقہ اور سارے نبیاں دا محبوب طریقہ اور تمام نبیاں دی سنت ہے۔ اور اسلام نے بھی سانو کھیتی باڑی زراعت دی طرف ترغیب دیتی ہے، چونکہ تسا اکثر زمیندار طبقہ بیٹھے ہو تو آپ دی سماعت دی نظر ایک حدیث پاک جس دے راوی حضور دے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، وہ فرماندے ہیں کہ حضور علیہ السلام دا پیارا پیارا فرمان عالی شان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمت الا کان لہ صدقہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ پھلدار درخت لہاوے، او یزرع زرعا یا کھیتی باڑی کرے، یعنی کوئی بندہ باغ لاوے، مالٹے دا بوٹا لاوے، امب دا بوٹا لاوے، مختلف قسم دے جو فروٹ ہیں اس دا باغ لاوے، او یزرع زرعا یا کھیتی باڑی کرے، باجرہ، گندم اور جتنی اجناس ہیں کاشت کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، تے اس رادے باغ دے وچوں، اس کھیتی باڑی دے وچوں جو کوئی کسان کرے، زمیندار کرے، اس دے وچوں کوئی پرندہ کھاوے، او انسان یا کوئی آدمی کھاوے، او بہیمت یا کوئی چوپایا درندہ کھاون، کان لہ صدقہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اس زمیندار واسطے صدقہ ہونا۔ کوئی بندہ باغ کاشت کرے، اگرچہ اس نے یہ نیت نہیں کہ میرے اس کھیتی دے وچوں کوئی پرندہ کھاوے، کوئی انسان کھاوے، کوئی حیوان کھاوے، اس دی مرضی کو نہیں، منشا کو نہیں، اس دی مرضی اور منشا تو علاوہ کوئی شے کھانی ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اتنا مقدس شعبہ ہے، یہ اتنا برکت والا کام ہے کہ ہر انسان دے کھاون دے بدلے، ہر حیوان تے پرندے دے کھاون دے بدلے اللہ تبارک و تعالی زمیندار نو صدقے دا ثواب عطا کرے۔ اور دوجی حدیث پاک حضور دے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث دے راوی ہیں، وہ حدیث اس نالوں بھی مزید واضح ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الا کان ما اکل منہ لہ صدقۃ
فرمایا کوئی بندہ باغ رہے اور اس نے وچوں مخلوق خدا کھاوے، انسان کھاون، پرندے کھاون، حیوان کھاون، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اس واسطے صدقہ ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما سورق منہ الا صدقۃ، فرمایا کہ کوئی بندہ باغ رہے یا کوئی کھیتی باڑی کرے، کوئی فصل کاشت کرے اور اس دے وچوں کوئی چور آ کے چوری کر کے کھاوے، زمیندار کو پتہ بھی کو نہیں، کسان کو پتہ بھی کو نہیں کہ میرے باغ دے وچوں کون چوری کر کے کھانا پیا ہے، کون سے پرندے کھانے پہن، کون سے حیوان کھانے پہن، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی چور چوری کر کے بھی کھاوے، اس کو پتہ بھی کو نہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین اس زمیندار نو صدقے دا ثواب عطا کرنا ہے۔ ہن تساں آپ غور فرماؤ کہ زمیندارہ کرنا، کھیتی باڑی کرنا کتنا مقدس شعبہ ہے۔ اگر زمیندار اس نیت نال زمیندارہ کرے، کھیتی باڑی کرے، فصلیں کاشت کرے کہ اے انبیاء کرام دے طریقہ ہے، نبیاں دی سنت ہے، تو نبیاں دی سنت تے عمل کرن دا ثواب وکھرا مل سی، تے اس دی فصل دے وچوں جو مخلوق خدا فائدہ اٹھے سی، خوراک کھا سی، اللہ رب العالمین انہاں دے ہر لقمے دے بدلے اس زمیندار نو اجر تے ثواب عطا کرے سی۔ زمیندارہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ اللہ رب العالمین زمیندار نو، کسان نو دنیا تے بھی نفع دینا ہے اور آخرت چ بھی نفع دینا ہے۔ دنیا دے نفع تو ہر بندے نو پتہ ہے، علماء کرام بزرگان دین گل سمجھاؤن واسطے کوئی نہ کوئی حکایت بیان کرنے ہم، گل نو مزیدار اور گل دے اندر وزن پیدا کرن واسطے، گل دے اندر مٹھاس پیدا کرن واسطے کوئی نہ کوئی حکایت بیان کرنے۔ تو علماء کرام فرماندے ہیں کہ ایک ریاڑے ایک کوئی بزرگ درخت پہ لینا ہے، درخت کاشت پہ کرنا ہے، تو اس دے قریب ایک گزرن والا کوئی امیر ہے، پیسے والا بندہ گزرتا پیا ہے، اس ڈٹھا کہ ایک بابا بزرگ بڑھڑا درخت پہ لینا ہے، اس نے ٹویا پہ کھٹنا ہے، تو اس گزرن والے نے اس دے کول کھلو کے تنزن آکھیا اے بابا، اے بزرگ، تو اے درخت پہ رہنا ہے اور تو امید کرنا ہے کہ میں اس دے کول پھل کھا ساں۔ یعنی اس دی گل کرنے دا مقصد ہے کہ بابا اے جڑا درخت تو پہ ہون رہنا ہے، اے درخت کو تو گولیاں کرے سی، اس کو کھادا دے سی، اس کو پانی دے سی، پھر عرصے دراز تو بعد بن کے اے جوان تھی سی، اس کو پھل پھل لگ سن تو کھا سی۔ بابا تینوں اتنی بڑی امیداں ہیں، اس امید تے لینا پہ کہ میں اس نے پھل کھا ساں، حالانکہ تیری عمر تو تھوڑی جہی رہ گئی ہے۔ تا بزرگ جڑے ہونے ہمیشہ بزرگ ہونے، انہاں دے گلاں دے اندر بڑیاں حکمتاں ہونیاں، تا اس بزرگ نے اس طنز کرن والے بندے نو مخاطب کر کے فرمایا بیٹا گل انہی ہے کہ جڑے سارے پہلے بزرگ ہن وہ درخت لہا گئے ہن تے انہاں دا پھل اساں پہ کھانے ہاں، تے اے آج جڑا درخت میں پیا لینا اے ہو سکنا ہے میں اس دا پھل نہ کھا سکاں، لیکن سارے بعد آون والی نسلاں تے اس دا پھل کھا سن، میں اس واسطے یہ درخت پہ لینا کہ ساری آون والی نسلاں تک کھا سن۔ اس بابے نے بڑی پیارے انداز نال جڑے گل کی تھی نا، اس بندے نو بڑی دل لگی، بڑی اچھی لگی، کیونکہ بعض بندہ دا انداز تکلم ہی ہونا ہے، گل کرن دا انداز ہی ہونا ہے کہ وہ گل کرنے بندے نو سرور آوے نا، بندے نو لطف آوے نا، مزہ آوے نا۔ جڑے ویلے اس بابے بزرگ نے اس نو جواب دیتا کہ بیٹا گل یہ ہے کہ سارے بزرگاں درخت لائے ہیں تو انہاں دا پھل اساں پہ کھانے ہاں، تو یہ آج میں پہ لینا ہاں، تو اگر اساں نہ کھا دا اس دا پھل میں نہ کھا سکا تو میری بعد آون والی نسلاں کھا سن، میں اس امید تے پہ رہنا۔ تو اس بندے نے نو اس دی یہ گل بڑی لطف دیتا، بڑا مزہ دیتا، تو اس نو بطور انعام 1000 روپیہ کٹ کے دے دیتا۔
اس بزرگ نے اس نوجوان دے کول 1000 روپیہ گھن گدا اور جلے 1000 روپیہ گدا تے بڑے خوش تھیا تے مسکرا پیا ہس پیا۔ اس نوجوان نے پوچھا جڑا تنقید پہ کرنا آئی طنز پہ کرنا آئی، اس پوچھا بابا میں جو تینوں 1000 روپیہ دیتا ہے تائیں گھن گدا ہے میں نے دسا تو ہسا کیوں ہے؟ بڑی توجہ نال گل سنا ہے، بابا میں تینوں 1000 روپیہ دیتا ہے تائیں 1000 روپیہ گھن کے تے بڑا خوش تھے ہیں بڑا ہسا ہے، یہ تیرے ہسن دی مسکراہٹ دی وجہ کی؟ وہ بزرگ آکھن لگا بیٹا میں ہستا اس تو پیا کہ میں ہلا ہوں پیا درخت لینا ہاں ٹویا پیا رہنا درخت میں ہلا ہوں پیا کاشت کرنا تے میرے درخت نے میرے وقت تو پہلے میرا پھل چریتا ہے۔ وہ بندہ بڑا خوش تھیا اس بزرگ دی گل سن کے تے اس 1000 روپے ایک ہور چریتا یعنی دوجا 1000 ود چریتا۔ اس بابے بزرگ نے دوجا 1000 بھی گھن گدا اور گھن کے تے انجار مسکرا پیا ہس پیا۔ وہ نوجوان نال کھلوتا ہے اس بابے دی ہر ادا تے نظر رکھی کھلائی، جلے وہ دوجا 1000 گھن کے جیب پایا تے مسکرایا ہسا۔ اس نوجوان نے وقت سوال کیتا بابا جی یہ دوجا 1000 میں دیتا ہے تے تو وقت ہس کے تے جیب چا پایا، اس ہسن دی وجہ بھی دسا کیوں ہسن؟ وہ بابا مسکرا کے پہ آدھا ہے بیٹا گل اس ہے کہ تائیں مینوں جڑا پہلا 1000 روپے دیتا ہے مینوں اس گل تے خوشی تھی ہے کہ میرے درخت نے ہلا جوان نہیں تھیا ہلا پھول نس لگے ہلا پھل نس آیا لیکن اس نے مینوں اپنی محنت دا صلہ دے چھوڑا ہے۔ بات میں دوجی دفعہ ہسا اس نے کہ لوگاں دے باغ تے لوگاں دے پھل تے لوگاں دے کھیتیاں سال ایک مرتبہ پھل لینیاں تے میرے ہاتھ نے نال راہ دے درخت نے مینوں وقت تو پہلے 2 مرتبہ پھل لیتا ہے، میں اس واسطے ہسدا پیا۔ تاں گل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زراعت کے اندر بڑی برکت رکھی ہے، بڑی فضیلت تے بڑی شان رکھی ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو رزق حلال کماون دا ترغیب بھی دیتی ہے۔ میرے آقا علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی ہیں، وہ فرماندے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو اللہ پاک ہے اور اللہ پاک ہی قبول کرنا ہے، یعنی اللہ دی بارگاہ دے اندر ہمیشہ خالص چیز جڑی ہے وہ بھی قبول تھی ہے، حرام دا دتا ہویا رزق اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں ہونا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومناں نو اس کام دا حکم دیتا ہے جیڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیاں تے رسولاں نو حکم دیتا۔ پھر میرے آقا علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید دی او آیت پڑھی جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبیاں تے رسولاں نو حکم دیتا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اے میرے نبیو اے میرے رسولو اللہ دے پاکیزہ تے ستھرے رزق دے وچوں کھادا کرو، واعملوا صالحا اور عمل صالح کیتا کرو۔ اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے مومنوں نو اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ فرمایا اے حضور دے غلامو، حضور دا کلمہ پڑھن والے ہو، اے ایمان والو، زمین دے وچ اللہ دی جو پاکیزہ چیزاں ہیں اللہ نے جو تھونوں صاف تے ستھرا رزق دیتا ہے اس نے وچوں کھاؤ، واشکروا للہ اور اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تساں اللہ دا عبادت کرن والے ہو، اللہ دی ریاضت کرن والے۔ تو اس حدیث سے پتہ لگا کہ بندے دی عبادت دی مقبولیت واسطے رزق حلال ہونا ایک شرط ہے، یعنی کوئی عابد عبادت کرے، کوئی بھی ریاضت کرن والا، مجاہدے کرن والا، نفلی عبادات کرن والا
نفلی عبادت کرے تو اس دی مقبولیت واسطے انسان دا رزق یہ حلال ہونا یہ شرط ہے، کیونکہ بغیر حلال رزق دے جو بندہ عبادت کرے، جو ریاضت کرے، جو ورد وظائف کرے، وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر قابل قبول نہیں ہونی۔ عبادت اس دی قبول ہونی ہے جس دا رزق پاکیزہ ہونا ہے، حلال ہونا ہے، طیب ہونا ہے۔ یہ میں کوئی اپنے کو گل نہیں کرنا، بلکہ حضور دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور دا فرمان علی شان بیان کریں دن کہ میرے آقا علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من اشترى ثوبا بعشرة دراہم فمنه درہم حرام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسے بندے نے کوئی کپڑا خدیرا 10 درہم دا کوئی کپڑا گھدا اور انہاں 10 درہماں دے وچوں 1 درہم حرام دا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لم یقبل اللہ ما دام علی، فرمایا جتنے تک اس بندے دے جسم تے وہ حرام والا لباس، وہ کپڑا چاہے دھوتی دی صورت جو ہوئے، چاہے رومال دی صورت جو ہوئے، چاہے کوئی ٹوپی دی صورت جو ہوئے، چاہے لباس دی صورت جو ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لم یقبل اللہ ما دام علی، اللہ تبارک و تعالی اس دی کوئی عبادت کوئی ریاضت قبول نہیں کرے نا۔ اور پھر جڑا حرام ہے، حرام جڑے حرام خور ہونے اس دی ایک تا اپنی دعا قبول نہیں تھی، جڑا بندہ حرام دا رزق کما کے اپنے بچوں نو کھلوینا ہے، اپنا پیٹ پلینا ہے، تا ایک تو اس دی اپنی کوئی عبادت قبول نہیں تھونی، نہ کوئی اس نے دعا قبول تھی نہیں ہے، تے دوجا وبال ہے کہ جڑے ویلے کوئی نیک بندے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں کرے رہے، کوئی تہجد گزار تہجد تے سحری دے ٹائم اٹھ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ استغفار کرے رہے، کوئی چاشت اشراق دے نوافل پڑھنے والے تہجد گزار عابد نفلی عبادات تو بعد اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا واسطے ہاتھ اٹھے رہے اور دعا کرنے یا اللہ سانو ایمان دی موت نصیب کر، رزق حلال واسطے عطا فرما، یا اللہ ساری دنیاوی مشکلات آسانیت دے اندر تبدیل فرما۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا حرام خور ہونا ہے، حرام کھانے والا ہونا، اس نے اپنی دعا منگے دعا کرے تو وہی دعا قبول نہیں تھی، اور دوجے جڑے نیک بندے اپنے واسطے اور انہاں واسطے مخلوق خدا واسطے دعا کریں انہاں دی دعاواں دے وچوں بھی اس بندے دا حصہ ختم کر رہے ہیں، نیک بندہ دی دعاواں بھی اس واسطے قابل قبول نہیں ہوئی۔ حضور دے ایک پیارے صحابی ہیں جنہاں دا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے جرنیل صحابی ہیں، بڑے مستجاب الدعوات صحابی ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی، یا رسول اللہ تسا میرے واسطے دعا فرماؤ کہ میں کو اللہ تبارک و تعالی مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات تو کہ مراد یعنی میں جو بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کراں، اپنے رب دے کول جو بھی کوئی شے منگاں، میں نے کوئی حاجت پیش ہوئے اور میں اپنی حاجت رب دی بارگاہ دے اندر پیش کراں تو اللہ تعالیٰ میں نو خالی کدی نہ لوٹاوے، اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول فرماوے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے اس صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ حکم دیتا، فرمایا اطب مطعمک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سعد بن ابی وقاص اگر دعا دی مقبولیت چاہنا ہے، اپنی عبادت کی مقبولیت چاہنا ہے کہ میری عبادت رائگاں نہ بنے، میرے نوافل بیکار تے بے سود نہ بنے، میرے روزے تے صوم صلاتاں اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہون، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطب مطعمک، اپنا لقمہ پاکیزہ کر گئے، اپنا رزق حلال کر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری کوئی دعا رد نہ کرے سی، دعا بعد کرے سی، اللہ تیری دعا پہلے قبول کر گئے سی۔ تو عبادت کی قبولیت واسطے رزق حلال
یہ شرط ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری حدیث پاک ہے، مشکات شریف ریاض الصالحین دے اندر ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر لرجل، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے دا ذکر کیتا، محفل ہے صحابہ کرام دی، واعظ خطیب بیان کرنے والے میرے کملی والے محبوب ہیں، صحابہ کرام دے مجمع دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاماں نو اپنے کلمہ پڑھن والے واضح و نصیحت پہ کرنے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے دا ذکر کیتا، یطیل السفر اشعث و اغبر، فرمایا کوئی بندہ لمبا سفر کر کے آوے اور اس دے سفر دی طوالت دی وجہ تو، لمبے سفر ہونے دی وجہ تو اشعث و اغبر، اس دے وال بکھرے ہون، اس دا ظاہری وضاقتہ پراگندہ حال ہوئے، میلے کچیلے کپڑے ہون، وال بکھرے ہون، یمدو یدیہ الی السماء، اور وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بلند کر کے ہاتھ چاہ کے دعا کرے، یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ لمبا سفر کر کے آوے، سفر دی وجہ تو تھکاوٹ بھی ہوئے، سفر دیا مشکلات برداشت کر کے آوے، خانہ کعبے پہنچ بنے، خانہ کعبہ اللہ دا گھر سامنے ہوئے، خانہ کعبہ دی شان کے ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر روز خانہ کعبے تے 120 رحمتاں نازل تھی دیا، 120 انہاں دے وچوں کوئی طواف کرنا تے اللہ تعالیٰ نازل کرنا ہے، تے 20 رحمتاں ایسے ہیں کہ جیڑا خانہ کعبے دے قریب باکھے خانہ کعبے نو محبت تے پیار دی بھریاں نگاہاں دے نال زیارت کرے دیکھے تو 20 رحمتاں اللہ تعالیٰ اس بندے تے نازل کرنا، یعنی اتنا مقدس تے پاکیزہ مقام خانہ کعبہ، اس دے سینج کھلو کے مقام ابراہیم آب زمزم دے ماحول کھلو کے اللہ دی بارگاہ واسطے ہاتھ اٹھا کے دعا منگے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے دی حالت کے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبُسُهُ حَرَامٌ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا لمبا سفر کر کے آیا کھلا، خانہ کعبہ سامنے ہے، مقام ابراہیم حجر اسود سامنے ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہے، تو دعاواں پہ کرنا ہے، اے میرا رب میرے گناہ بخش، اے رب میری مشکلات آسان فرما۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس جیڑا کھا کے آیا ہے وہ کھاونا حرام ہے، جیڑا جسم تے کپڑا پا کے آیا کھلا ہے وہ کپڑا حرام دا ہے، جیڑی شے پینا ہے وہ حرام دی ہے، تو فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تسا مینوں دساؤ میرا رب اس نے دعا کیویں قبول کرے سی، میرا رب اس نے دعا کیویں قبول کرے سی۔ اس واسطے دعا دی مقبولیت واسطے، عبادت دی مقبولیت واسطے رزق حلال ہونا یہ شرط ہے۔ روایات چاہنا ہے کہ کوئی بندہ ساری زندگی حرام کھاوے وہ وکھرا ایک لقمہ حرام دا کھاوے تو 40 دن تک اس نے کوئی عبادت کوئی ریاضت کوئی دعا اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں ہو۔ تے آج کل وبال کی ہے، آج کل اساں دے بعض لوگ آدھیں یار میں جھوٹ نہ بولاں تو میرا کاروبار نہیں چلنا، میں ہیرا پھیری نہ کراں فریب نہ کراں میرا کاروبار نہیں چلنا۔ ہاں تیرا کیوں نہیں چلنا؟ اس واسطے نہیں چلنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے تقسیم جو رزق حرام نال کر چھوڑا، تیری قسمت جو حرام لکھ چھوڑا ہے، ورنہ اگر تو رزق حلال کماوے، تو سچ بول کے رزق کماوے تو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال دے اندر وہ برکت رکھی ہے جو دنیا دے کسے خزانے دے اندر کوئی۔ رزق حرام کوئی بندہ حرام دا لقمہ کھاوے تو جس تو اس خوراک تو انسان دا جڑا خون بن سی، اس خون تو جو گوشت تے جسم دا اعضاء بن سی، کل قیامت والے دہاڑے اتنے تک وہ بندہ جنت وچ نہ ویسی جتنے تک اس کو جہنم وچ وہ ساڑا نہ بنے۔ تے جڑے بندے رزق حلال دا اہتمام کرے نے، رزق حلال آپ ہی کمے نے تے اپنی اولاداں نوں کھوے نے، اگرچہ انہاں نوں رزق حلال کماونا مشکل ہے
یہ اج کل دور جڑا گزرنا بڑا مشکل دور ہے، اور اس دور دی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیاں پہلے نشاندہی کی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ دے اندر فرمایا یاتی زمان علی الناس، میرے صحابہ لوگاں دے تے ایک ایسا زمانہ آسی، وہ زمانہ کیوں ہو سی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاتی علی الناس زمان ما یبال الرجل من این اصاب الماء، کہ بندے نو اس گل دی فکر نہ ہو سی کہ اس نا مال کدو آئے، من حلال او حرام، اس دا مال حرام دے ذریعے نال کمایا یا حلال دے ذریعے۔ ایک زمانہ آسی قرب قیامت کہ بندے دا مقصود یہ ہو سی، پیسہ مقصود ہو سی، اس نے یہ خیال نہ کرے سی کہ میرے حرام نہ ذریعہ ہے یا حلال ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیاں پہلے اس گل دی نشاندہی کر سی کہ کت او خوش نصیب او لوگ ہیں جو اس پرفتن دور دے اندر جس پاسے ہر ویلے ہر پاسے حرام ہی حرام ہے، لوگ سود جائیں حرام کاروبار کو حلال سمجھ کے کھانے پہ ہیں، جھوٹ جائیں حرام فعل کو تو رزق کما کے کھانے پہ ہیں۔ تو اس مشکل دور دے اندر اگر کوئی بندہ اپنی جان کو مشکل پا کے اپنے بچوں نو حرام دے رزق تو بچے نہ ہے، سکی رکھی کھا کے گزر اوقات کرے نہ ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نو اللہ تعالیٰ انعام کے دے سی۔ آج تک یہ مزدور طبقہ ہے، محنت کرن والا، یہ تھریشنا تے خون پسینے نال محنت کر کے کمائی کرن والا، اس نو رب تعالیٰ قیامت لے لے ہوں اگرچہ مشکل ہے، تکلیف ہے، بڑی مشکل نال گزر اوقات کرنا پہ، بیوی بچہ نہیں ٹینشن ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن سب کچھ برداشت کر کے حرام دے لیڑے نہیں وینا، اپنا بچہ نے پیٹ دے اندر اپنی بیوی دے پیٹ دے اندر حرام دا لقمہ نہیں کھلینا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جلے قیامت والا دہاڑا ہو سی لوگاں دے نامہ اعمال تلدے پئے ہو سن کہ جڑے ویلے اے مجاہد آسی، اے ذمہ آسی، اے محنت مزدوری کرن والا ہو سی، خون پسینے دے بیلچے نہیں مزدوری کرن والا اللہ دی بارگاہ دے اندر آسی، تے عمل تھوڑے ہو سن، عمل تھوڑے ہو سن، چونکہ وہ رب دے تھوڑے دیتے آئے رزق دنیا تے راضی تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جلے قیامت لڑے عمل دا توشہ تھوڑا جی گھن کے آسی، رب اس تے کرم اے کرے سی تھوڑے جی عمال تے رب راضی تھی ویسی، کیونکہ دنیا تے رب اس کو رزق تھوڑا دیتا ہے، مشکل دیتا ہے، تو وہ رب دی رضا سمجھ کے اسے تے صبر کیتا تو اللہ تعالیٰ قیامت لڑے اس بندے نو انعام میرے سی عمل تھوڑا ہو سی رب راضی تھی ویسی۔ اور راضی کتنا تھی سی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت جڑے غرباء ہیں، مساکین ہیں، میرے رب انہوں نے شان کتنی دیتی ہے۔ یہ جڑے آج کل بیلچے تے مزدوریاں کرنے ہوتے آؤ، لوکاں دے پانی لا کے تھریشنا تے بہار تے جون جولائی دی مہینے دے اندر خون پسینے نال کمینے ہوتے آؤ، ایسے حلال تے خوش روائے، صبر کرائے، اگر تسے صبر کر کے تا قیامت اللہ ڈاڑے اللہ تعالیٰ تھونو وہ تاج پلے سی جڑے بڑے بڑے بادشاہ بھی اس نے دیکھ کے حسرتاں پہ کرے سی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک ہے کہ میری امت دے جڑے مالدار ہو سن، سرمایہ دار ہو سن، پیسے ٹکی اہلے ہو سن، اڈو دوجے پاس میری امت دے غرباء تے مساکین کھلوتے ہو سن، جس دنیا تے اپنے پھٹے پروانے کپڑے پا کے گزارا کیتے ہو سی، اپنے بچوں نو ٹاکیاں والے کپڑے پلوا کے گزارا کیتا ہو سی، زندگی گزاری ہو سی، اپنے گوانڈیاں دے، اپنے محلے داراں دے، اپنے رشتہ داراں دے تانے برداشت کیتے ہو سن، جلے قیامت آسی بڑی بڑے پگڑیاں والے، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے عملہ والے پیچھے کھلوتے ہو سن، میری امت غرباء تے مساکین 500 سال پہلے جنت وچ پہنچ گئے سن، بڑے بڑے پیسے، بڑے بڑے عہدوں والے، حالا اس انتظار ہو سن کہ سانو اشارہ ہویا جنت دا دروازہ کھلیا کہ رب دیاں نعمتاں تے انعام و اکرام دا مستفیض تھے وہاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت دے غرباء تے مساکین نو کل قیامت لڑے رب تاج یہ پڑے سی، اعزاز یہ دے سی کہ 500 سال پہلے جنت داخل ہوئے سی۔ اسے ہزاراں مثالاں موجود ہیں تاریخ دے اندر۔ حضور دے ایک صحابی ہیں رزق حلال کماون دی فضیلت شان سنو۔ حضور دے ایک صحابی ہیں، انہاں دا نام ہے حضرت ابو دردہ۔ کیا نام ہے؟ ابو دردہ۔ تے اے ابو دردہ او ہیں کہ جنگ بدر دے اندر مسلماناں دی طرف حضور دے شانہ بشانہ نال رل کے کافراں دے نال جہاد پہ کرنے،
اور جہاد کرنے کسی کا ظالم کافر نے تیر مارا اور تیر مار کے حضرت ابو دردہ دی آنکھ ڈیلا باہر کر دیتا، آنکھ تے تیر لگا اور آنکھ زخمی ہو گئی، پانی والا ڈیلا بھانا ہوتا ہے، وہ آنکھ والا ڈیلا چاہ کے حضور دی بارگاہ دے اندر آئی، عرض کی تھی یا رسول اللہ کسی ظالم نے تیر مارا میری آنکھ دا ڈیلا کاٹ دیتا۔ حضور نے وہ آنکھ والا ڈیلے کو کٹھا کر کے اپنا لعاب دان ابو دردہ دی آنکھ تے لا کے فٹ کر دیتا۔ ابو دردہ فرماندے اللہ دی قسم میں نے پہلے نالوں بھی زیادہ نظر آنا ہے، یہ وہ ابو دردہ ہیں۔ فرماندے کہ ایک بار حضور علیہ السلام دی حیات طیبہ دا زمانہ ہے، حضور دے پیچھے فجر دی نماز پڑھتے ہیں، گرمیاں دا موسم ہے، اور تھوڑا پتہ ہے کہ مدینے دے اندر جو صحابہ کرام دا ذریعہ معاش ہے وہ کھنجور ہیں، تے حضرت ابو دردہ دا جس محلے دے اندر گھر آئی اس محلے دے ایک آپ دا جو پڑوسی ہے گوانڈی ہے وہ غیر مذہب ہے، یہودی ہے، تے اس دے گھر دے اندر کھنجور ہے اور پکی کھنجور ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھینے وضو کر کے مسجد نبوی دے اندر حضور دے پیچھے ون کے نماز پڑھ دیں، حضور دے پیچھے ون کے نماز پڑھ دیں، نماز جلے حضور مکمل کرنے سجے پاسے سلام پھرنے کھبے پاسے سلام پھرنے، او صحابی باقی صحابہ اکرام بات ہی نے وت وظائف پڑھوں لگن، حضور دے نال رل کے دعا کریں۔ حضرت ابو دردہ چپ کر کے اٹھی کے تے گھر چلے گئے، ایک ڈیاڑے بھی نہیں کیتا، دوسرے ڈیاڑے وقت حضور دے پیچھے نماز پڑھی بغیر دعا منگے، حضور تو پہلے دعا مانگ کے تے گھر چلے گئے۔ دوسرے ڈیاڑے حضور دے صحابہ نے حضور نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ابو دردہ آنے تھوڑے پیچھے نماز پڑھ دیں، سارے نال نماز رل کے نماز پڑھ دیاں، لیکن نماز پڑھوں تو بعد سارے نال رل کے دعا نہیں منگنے، دعا تو پہلے چلے گئے۔ تو حضور نے فرمایا کل اگر ابو دردہ آوے نا اس نو نپ کے میرے تک بلاونا، اس کا پوچھنے آ کہ تو کیوں ہی نہیں کرنے۔ جڑے تیجے ڈیاڑے آیا نا حضرت ابو دردہ حضور دے پیچھے آن کے فجر دی نماز پڑھی، حضور نے نماز مکمل کی تھی، نماز مکمل کرن تو بعد جلے ورد وظیفے واسطے صحابہ کرام باغ ہے، ابو دردہ اٹھیمن لگے، آپ دے نال بیٹھے اور صحابی نے آپ نے ہاتھ چو نپ کے بلا گیا، فرمایا حضور نے فرمایا کہ تو با انتظار کر، بیڑ با گیا، حضور نے دعا فرمائی، دعا فرماؤں تو بعد ابو دردہ دے کول پوچھا ابو دردہ کیا وجہ ہے کہ تو نماز سارے پیچھے پڑھ دیں لیکن دعا تو پہلے چلا وے نا، تو حضور دے صحابی دی گل سنے، حضور دے صحابی نے حضور نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل تک کرنا ہے کہ میں تھوڑے نال رل کے تے دعا دی شامل ہوں، دوجے صحابہ کرام دی دعاواں دے نال میری دعا نو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، لیکن یا رسول اللہ ماجرا معاملہ ہے کہ میرے گھر دے نال گوانڈی ہے، اس گوانڈی دے گھر دے اندر کھنجور ہے اور کھنجور پکی ہوئی ہے، تے راتیں جلے ہوا چل دی ہے، مدینے دیاں ہواواں چل دیاں اور حضور دے شہر دا طواف کرن واسطے آنیاں، اس ہوا دے نال کھنجور ڈھانی ہے اور وہ کھنجور میرے ویڑے دے اندر آوے نہیں۔ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ کے جلدی اس واسطے چلا وے نا کہ او یہودی علی کھنجور کہ تھائیں میرے بچے میرے ونجڑ تو پہلے کھا نہ گھنون، غیر دا مال نہ کھا گھنون، اس واسطے میں جلدی آ کے اپنے گھر علیاں کھجور چاہ کے اس دے گھر سٹ گتے نا۔ یعنی صحابہ کرام نے اپنی اولاد دے لقمے دی اتنی حفاظت کی تھی، اتنی تک رزق حلال دا اہتمام کیتا، اور اے تا صحابی ہیں نا حضور دے صحابہ تو بعد جڑے تابعین ہیں انہیں بھی اپنے رزق حلال دا بڑا اہتمام کیتا ہے، جس کو اسا غوث پاک سے دینا۔ عبد القادر جیلانی انہاں دے والد نا ہے ابو صالح جنگی دوست، یہ آپ دے والد نا ہے۔ آپ دے والد دا تقوی کتنا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک دریا دے کنارے گزر دے پیا، دریا دے کنارے تو گزر دے پیان، گزر دے آن ڈٹھا کہ ایک سیب لڑا آنا ہے، دریا تو کنارے تو سیب لڑا، اور سیب آپ نے شاید بھوک لگی ہویا، بھوک دی وجہ تو وہ سیب چاہ کے کھا گدا، جلے سیب کھا گدا تو بعد آپ نے ذہن خیال آیا کہ اے جڑا سیب آئی اس نے مالک کا تو میں پوچھا بھی کونے، اس دے مالک دی رضا تو بغیر میں کھا بیٹھا، لہٰذا یہ میرے واسطے حلال نہیں، میں اس دے مالک دے کول اس نے حلال کرانا میرے اتنے لازم ہے۔
کتاباں جانا ہے کہ اس صرف ایک سیب دی خاطر اس دریا نہر دے کنارے دے نال چلدے چلدے کافی دور سفر کیتا تے ایک جہاں تے گئے کہ ڈٹھا کہ ایک باغ لگا ہے اور اس باغ دے ایک بوٹا ہے اس نا رخ دریا دی طرف ہے اور تے لڑکا ہے وہ سمجھ گیا ہے کہ اے جڑا میں سیب کھادا ہے اے اسے باغ دا اس باغ دے مالک دے کول پوچھنے پہنچ گئے اس باغ دا جڑا مالک آئی وہ آئی حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالی اے اللہ دے بہت بڑے بزرگ تے ولی گزرے آپ جلے اس مالک دے باغ دے کول پہنچے تے اپنی قصہ دسایا کہ میں معذرت واسطے تھوڑی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا پوچھا کیڑی گل دی معذرت آپ نے عرض کی تھی کہ میں دریا دے کنارے سے گزرتا پیا تھوڑے باغ دا ڈٹھا آیا میں سیب کھا بیٹھا میں بس وہ بخشواؤں آیا مہربانی کرو کہ میں نو بخش دیو یا اس دی قیمت گھن گئے تو وہی اللہ دا ولی ہے عبداللہ بن سومی اس نے ڈٹھا نا کہ بھئی یہ تو کوئی عام بندہ نہیں یہ تو کوئی ہیرا ہے کوئی موتی میرے ہاتھے لاگے تو اس آکھا اے نوجوان کھادا سیب ہے تے خالی معذرت نال میں تینوں معاف کر رہا اگر اتنا تقوی لائیں اتنا متقی تے پارسائیں تو اے میں تینوں انہیں نہ بخشے نا میرے باغ دی گولی کر خدمت کر پھر میں میرا دل کرے تھی تو تینوں میں بخش دے تو وہ بڑے خوش تھے حضرت ابو صالح بڑے خوش تھے اور آکے اچھا تساں اس گل تے راضی ہو میں تھوڑے باغ دی گولی کراں پانی لاواں خدمت کراں کچھ عرصہ تے وقت مینوں معاف کر رہے آپ نے فرمایا ہاں وقت میں تینوں معاف کر تو روایات چاہنا ہے آپ نے 12 سال